یہ گریٹر صاحب بھی نون والوں سے آن لائن ہی منگوایا ہے، تو لیکن صرف چوں چاں کی آوازیں ہی آ رہی ہیں اس کے اندر سے، اور یہ کام کچھ نہیں کر رہا۔ گریٹر کی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ چلیں گوبھی بند گوبھی اسی میں کاٹوں گی، لیکن نا امید کیا اس نے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں بنانے لگی ہوں جی بند گوبھی اور چکن۔ یہاں پہ میں اچھے سے اس کا کور اتارتی ہوں۔ بڑا پیارا سا پیک کیا ہوا ہے اس کو نا۔ اور اس کے پیسز کروں گی ہاتھوں کو بچا کے۔ یہاں اس نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے، اب میں ہاتھ سے ہی کاٹوں گی اس کو اچھے سے۔ جلدی جلدی کاٹتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ نہیں کسی کام کی چیز، فضول پیسے ضائع ہو گئے۔ گوبھی کاٹ لیے اور یہ بدتمیز نکلی ہے بہت۔ چکن فریز ہوا ہوا تھا، میں نے پہلے نکال کے رکھ دیا۔ اور یہاں پہ مین چیز دیکھیں، برتن۔ یہ نہیں کبھی بھی ختم ہونے ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہی چلنے ہیں بھائی، صبر ہی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا نام لوں گی، میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کروں گی، پھر دوسرے کاموں کی طرف جاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز پڑھ لی ہے میں نے، اب میں پکانا شروع کرتی ہوں۔ یہ سب سے پہلے کڑاہی میں جو پانی ہے اس کو خشک کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ اسی میں آئل ڈال دیں اور پھر وہ پٹاخے چلنے لگ جائیں جیسے شب رات کے، اس لیے تھوڑا ویٹ کریں، کڑاہی خشک ہو جائے پھر ہی آئل ڈالیں۔ لو جی ٹونڈ بج گیا جی، سب سے پہلے میرے ہاتھ پہ ہی آئل گرا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، ایسے بھی ہو جاتا ہے ایسے کاموں میں۔ چلیں جی آئل ڈالتی ہوں، ہو گئی ہے خشک تقریباً۔ آئل زیادہ ہی ڈلے گا کیونکہ بند گوبھی ہے نا، تو اس وجہ سے اس میں آئل زیادہ ہی ایڈ کروں گی میں۔ اگر بعد میں کوئی ضرورت ہوئی آئل ڈالنے کی پھر میں اور ڈال دوں گی۔ یہاں پہ تھوڑے سے کھڑے مسالے، ان سے خوشبو بہت پیاری آتی ہے۔ اس میں 3-4 لونگ تھے، بڑی الائچی تھی اور ایک دار چینی۔ اس کو تھوڑی دیر اچھے سے پکا کے اب اس میں پیاز ایڈ کرنا ہے۔ پیاز کو گرائنڈ نہیں کرنا ہے، ایسے ہی، کیونکہ بند گوبھی ڈالنی ہے اس لیے گرائنڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں، آپ یہ نہ سمجھے، میں اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں بنا بھی رہی ہے کچھ یا ایویں ہی لگی ہوئی ہے۔ نہیں، میں تو ویسے مذاق کر رہی ہوں۔ چلیں جی، جب تک ہمارا پیاز براؤن ہوئے گا، تھوڑا سا زیادہ براؤن نہیں کرنا، تب تک میں یہ ادرک لہسن اور ہری مرچ کو کوٹ لوں گی۔ کھانا پکاتے ہوئے یہ شوں شاں کی جو آوازیں ہیں نا، یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ یہ دیکھ لیں اب پیاز، اب اس کے اندر ڈالوں گی لہسن اور ادرک کا پیسٹ۔ چلیں جی، اس کو 2-3 منٹ پکاؤں گی اچھے سے تاکہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے۔ ابھی ٹماٹروں کی حالت
اس لیے غیر ہوئی ہوئی ہے بیچاروں کی، کیونکہ یہ فریز ہوئے ہوئے ہیں نا۔ اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ جلدی سے سافٹ ہو جائیں اور زیادہ، اور ہمارے ٹائم کی بچت ہو جائے۔ یہاں اب سپائسیز کی باری آ گئی، جس میں ہلدی جائے گی آدھا چمچ، لال مرچ 1 چمچ ابھی ڈالوں گی بھر کے، اور 1 چمچ بھر کے میں نمک کا۔ آپ لوگ سپائسیز جو ہے اپنے حساب سے ڈالیے گا، یہ نہ ہو کہ زیادہ ڈال دیں اور پھر بعد میں پچھتاتے رہیں۔ مرچ کم تھی اس لیے میں تھوڑی سی اور ڈال دوں گی۔ یہاں چکن جائے گا، یہ تو بیچارہ جلدی ہی گل گل جاتا ہے کیونکہ جان جون تو ہوتی نہیں، اس کے اندر فریز ہوا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں دھنیا پاؤڈر اور گرم مسالہ بالکل ختم ہو گئے تھے، شکر ہے ٹائم سے یاد آ گیا مجھے، ورنہ میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت بھلکڑ ہو۔ چھوٹی سی تو جان ہے میری، اور کام ہزاروں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہیں۔ گرم مسالہ میں اس کے اندر ڈال لوں گی۔ یہ جلدی کھلنا بھی نہیں ہے مجھ سے، چلیں شکر ہے کھل گیا۔ یہاں مرغے کی حالت دیکھ لیں آپ لوگ، پک پک کے بیچارے کترا ہی نکلا ہوا ہے۔ ابھی ساتھ ہی اس کے اندر میں بند گوبھی بھی ڈال دوں گی تاکہ پھر دونوں کی اچھے سے بنائی ہو جائے گی۔ یہ بند گوبھی زیادہ ہے، آدھی میں ڈالوں گی، آدھی میں سیلڈ کے طور پہ یوز کر لوں گی۔ چلیں جی، اب اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن رکھ دوں گی اور نیچے سے آگ کو سلو کر دوں گی۔ اے ویکھو ہن کی ویکھو میں تا انہوں اچھے طرح مکس کرن لگی، تو کیسا لگا میرا مذاق؟ یہ جو بند گوبھی ہے نا، میں ویسے لے کے تو یہ سیلڈ کے لیے آئی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ نے فریج میں پڑی دیکھ لی تو مجھے کہتے اے بند گوبھی تو ہن ادھر ہی خراب کر دینی۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں آج میں چکن اور بند گوبھی بنا دیتی ہوں اور ساتھ میں آپ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں۔ ڈھکوں گی نہیں بلکہ تھوڑا سا پانی کا چھٹا ڈالوں گی اس کے اندر۔ ابھی ڈھکوں گی۔ چلیں جی، ہائے ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ دونوں کتنے خوش ہیں۔ ویسے بھی میرے ہاتھ میں
جو بھی چیز آ جاتی ہے نا پکنے کے لیے وہ خوشی خوشی پک جاتی ہے۔ ابھی میں اس کا نمک مرچ چیک کروں گی ہاتھ پہ ڈال کے، دیسی طریقے سے، وہ نہیں کہ سپون سے چیک کروں گی، نہیں بھائی۔ چلیں جی ماشاءاللہ سب کچھ اوکے ہے۔ اب جائے گا جی دھنیا پاؤڈر، چلیں ساتھ میں زیرہ پاؤڈر، پھر دونوں کو اچھے سے مکس کر کے اس کے بعد اب جائے گی جی کسوری میتھی، اس کو اچھے سے ہاتھ پہ کرش کر کے چلیں جی پھر گرم مسالہ، پھر اس کو مکس کروں گی۔ اور لاسٹ میں دھنیا، لو جی یہ دیکھ لیں جی فائنل لک، اور ساتھ میں ماشاءاللہ بھی بول دیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ابھی میرے ہسبینڈ آ گئے ہیں آفس سے، اور اب ہم کھاتے ہیں اس کو، اور اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہوں کہ ان کو کیسا لگا آج کا کھانا۔ چلیں جی ان کو تو پسند آ گیا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ لوگ دیجئے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔